اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بی اے کی نصاب جو ہے سیاسیات کا، علم سیاسیات کا جو 14ویں کلاس کے لیے وہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم آج باب نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے باب نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہم پڑھیں۔ تو باب نمبر 3 میں سوئٹرز لینڈ کا دستور، یہ باب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے سوئٹر لینڈ کے آئین کی اہم خصوصیات کی تشریح کریں۔ تو ہم اس کے ذیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یورپ کا خوبصورت ترین ملک سوئٹر لینڈ ہے۔ اس کو یورپ کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک یورپ کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف 4 مشہور ملک آباد ہیں۔ اس کے مشرق میں آسٹریلیا اور مغرب میں فرانس واقع ہے، جبکہ شمال میں جرمنی اور جنوب میں اٹلی آباد ہے۔ سوئٹر لینڈ میں مذکورہ بالا 4 ملکوں کے باشندے کثرت سے آباد ہیں، اس لیے اسے یورپ کا نسلیاتی مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ سوئٹر لینڈ کا کل رقبہ 41,600 مربع کلومیٹر ہے، جس کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں، اس لیے اسے لینڈ لوکڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے یہاں کے 57% لوگ پروٹسٹنٹ عیسائی کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 43% لوگ رومن کیتھولک عیسائی فرقے کے پیروکار ہیں۔ فرانسیسی، جرمن، اطالوی اور رومانش ملک کی سرکاری زبانیں ہیں۔ ملک کا تقریباً ہر تعلیم یافتہ شہری 2 زبانیں ضرور جانتا ہے۔ سوئٹر لینڈ ایک مضبوط صنعتی ملک کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسے مضبوط صنعتی بنیادوں پر کھڑا کرنے کا سہرا سوئس قوم کی سر پر ہی باندھا جا سکتا ہے، جس نے اپنی شبانہ روز محنتوں کے ذریعے اپنے ملک کو یورپ کا خود کفیل ملک بنا دیا۔ حالانکہ آج بھی سوئٹر لینڈ خوراک کے حوالے سے مکمل طور پر دوسرے ملکوں سے مدد لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک آدمی کی خوراک پیدا کرنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ لوہا، پیٹرولیم اور کوئلہ وغیرہ اس ملک کی درآمدات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں پتھر، سیمنٹ اور سالٹ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس ملک کے طبی آلات اور گھڑیاں پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس بھی یہاں پر صنعت کا درجہ رکھتی ہیں۔ سیاسی طور پر یہ ملک شروع سے ہی غیر جانبداری کی حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے۔ جرمنی کے بھرپور دباؤ کے باوجود 2 عالمی جنگوں میں غیر جانبدار رہا۔ اس کی سیاسی غیر جانبداری کو پہلی مرتبہ ویانا کانگریس میں اور پھر انجمن اقوام نے 1920 میں تسلیم کیا۔ گویا کہ اس ملک کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ ملک غیر مسلح ہے۔ حقیقت میں ہر سوئس باشندہ فوجی تربیت کا حامل ہوتا ہے اور ہمہ وقت ملک کی حفاظت، تحفظ اور دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ سوئٹر لینڈ نسلی اور جغرافیائی لحاظ سے منقسم ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اپنے اتحاد اور یکجہتی کی وجہ سے مشہور ترین ملک ہے۔ یہ ملک یونٹی لائز ان ڈیورسٹی کی بہترین مثال ہے۔ سوئٹر لینڈ کی غیر جانبداری دراصل اس کی جغرافیائی حالات کی متقاضی ہے۔ اس کے چاروں طرف جنگی طاقتیں موجود ہیں، اس لیے سوئٹر لینڈ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایک ہمسایہ ملک کا ساتھ دے کر دوسرے ملکوں سے دشمنی مول لے۔ غیر جانبداری کی حکمت عملی نے سوئٹر لینڈ کو بیرونی طور پر عزت و وقار اور داخلی طور پر استحکام بخشا ہے۔ آئینی ارتقاء۔ دنیا میں کہیں بھی دفاعی اور معاشی حالات کو استحکام دینے کے لیے ایک مضبوط کنفیڈریشن قائم کی جا سکتی ہے۔ دفاعی اور معاشی حالات کو مستحکم کرنے کے لیے 1291 میں سوئٹر لینڈ کے 3 شہروں یوری، شویز اور انٹروویلڈن نے پارپیچول لیگ کے تحت ایک کنفیڈریشن کی بنیاد ڈالی، جسے 1648 میں معاہدہ ویسٹفیلیا کے تحت آزاد مملکت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت تک اس کنفیڈریشن میں بہت سی دوسری شہر بھی شامل ہو چکے تھے۔ داخلی طور پر اس کنفیڈریشن کا اتحاد
اتحاد کافی لچکدار حیثیت پر مبنی تھا کیونکہ ہر کینٹن کافی حد تک خود مختار تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں ضلع کو کینٹن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تمام کینٹنز اتحاد اور یکجہتی سے رہ رہے تھے۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان کینٹنز کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جاتا اور ایسی کانگریس کی تشکیل دی جاتی جس میں تمام کینٹنز کے نمائندے شامل کیے جاتے۔ اس کانگریس کو ڈائٹ کے نام سے پکارا جاتا۔ یہ کانگریس درپیش مسائل پر اپنے فیصلے صادر کرتی جس کو ماننا یا نہ ماننا کینٹنز کے اپنے اختیار میں تھا۔ ہیلویٹک جمہوریہ کا قیام۔ فرانسیسی انقلاب 1799 کے بعد فرانس میں نیپولین بوناپارٹ برسر اقتدار آیا۔ اس نے برسر اقتدار آتے ہی اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ اس کی جنگی مہمات کے دوران 1798 میں سوئٹزرلینڈ بھی فرانس نے فتح کر لیا، لیکن نیپولین نے سوئٹزرلینڈ کو فرانس سے ملحق کرنے کی بجائے وہاں پر ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جسے ہیلویٹک جمہوریہ کا نام دیا گیا۔ اس جمہوریہ کے تحت تمام کینٹنز کی خود مختاری کو ختم کر دیا گیا۔ نیپولین کی اس غلطی کی وجہ سے فرانسیسیوں کے خلاف سوئس باشندوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، حتیٰ کہ نیپولین کو مجبور ہو کر کینٹنز کی خود مختاری کو بحال کرنا پڑا۔ 1803 میں ایک ایسی مصالحتی قانون بنایا گیا جسے ایکٹ آف میڈیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت سوئٹزرلینڈ کے تمام کینٹنز ایک بھرپور خود مختار حیثیت اختیار کر گئے، کیونکہ نیپولین نے یہاں پر وفاقی نظام کو متعارف کروایا جس کے تحت کینٹنز کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ دفاعی امور چونکہ مرکز کے تحت ہی رہیں گے، اس لیے وہ دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے افرادی اور مالی ذرائع مرکز کو دیتے رہیں۔ ایکٹ آف میڈیشن کے تحت سوئس کینٹنز میں 6 کینٹنز مزید شامل ہو گئے۔ اس نئے ایکٹ کے تحت تمام کینٹنز کو اپنے دساتیر بنانے کی اجازت دی گئی۔ یہ نظام 1815 تک جاری رہا۔ 1815 میں نیپولین کو واٹرلو کے مقام پر زبردست شکست ہوئی جس سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ویانا کانگریس۔ نیپولین کی شکست کے بعد ویانا کانگریس نے 1815 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک نیا دستور نافذ کیا جس کے تحت وہاں کے کینٹنز کو کافی حد تک سیاسی طور پر خود مختار بنا دیا گیا اور وفاقی نظام کو کمزور کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1847 میں سوئٹزرلینڈ میں خانہ جنگی نے جنم لیا۔ یہ سول وار دراصل رومن کیتھولک نظریات کے حامی 7 کینٹنز کے اتحاد کے باعث شروع ہوئی، کیونکہ مذکورہ کینٹنز نے مذہبی جذبات کے زیر اثر سنڈربینڈ لیگ کے نام سے علیحدہ اتحاد قائم کر لیا، جس سے پروٹسٹنٹ فرقے میں نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے اور سوئٹزرلینڈ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے رہ گیا۔ اس خانہ جنگی نے ملک کی یکجہتی اور اتحاد کو پارا کر کے رکھ دیا، جس سے علیحدگی پسند قوتیں میدان میں اتر آئی، لیکن وہ اپنی مذموم مقاصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ اس خانہ جنگی میں وفاق پسند کینٹنز نے فتح حاصل کی، جس سے ایک مضبوط وفاق کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا۔ پس ایک نئے دستور کی تیاری کے لیے کوشش شروع ہو گئی۔ وفاق کی حکومت کا قیام۔ خانہ جنگی سے ہونے والے نقصانات نے سوئٹزرلینڈ کو ایک مضبوط وفاقی حکومت کے قیام کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پس سوئٹزرلینڈ کی 22 کینٹنز نے ایک کمیٹی مرتب کی۔ یہ کمیٹی سوئس ڈائٹ کے تحت ہی کام کر رہی تھی۔ 1848 میں اس کمیٹی نے ایک نیا دستور مرتب کر لیا جس کے تحت سوئٹزرلینڈ میں ایک مضبوط وفاقی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس آئین کے تحت ملک میں ایک حقیقی وفاق قائم ہو گیا، جس کے تحت مرکز میں 2 ایوانی مقننہ قائم کر دی گئی، جس کے تحت ایوان زریں میں نمائندگی آبادی کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور ایوان بالا میں تمام کینٹنز کو مساوی نمائندگی کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔
1848 کی آئین کے تحت مرکز کو دفاع، امور خارجہ اور بعض معاشی امور پر کنٹرول دیا گیا ہے، لیکن ہنگامی حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے اب بھی وفاقی حکومت کے پاس خاطر خواہ اختیارات نہ تھے۔ 1848 میں اس آئین پر مکمل طور پر نظر ثانی کی گئی اور آئین میں تبدیلی کی توثیق کروائی گئی۔ پہلے یہ آئین مجلس قانون ساز نے منظور کیا اور بعد میں لوگوں نے ریفرنڈم یعنی استصواب رائے کے ذریعے اس تبدیلی کی منظوری دی۔ اس آئینی تبدیلی کے تحت مرکز کو ہنگامی حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے مزید اختیارات دیے گئے تھے۔ 29 مئی 1874 کو نظر ثانی شدہ آئین مسودہ ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ یہ آئین آج بھی سوئٹزرلینڈ میں نافذ ہے۔ اس آئین کے تحت اب ایک مضبوط وفاقی حکومت قائم ہے، جس کے تحت وفاقی اکائیاں کینٹنز کو علاقائی نوعیت کے معاملات میں داخلی خود مختاری دی گئی ہے۔ سوئس آئین کی خصوصیات۔ 29 مئی 1874 کو سوئٹزرلینڈ میں ایک نظر ثانی شدہ آئین نافذ کیا گیا جو ابھی تک ملک میں نافذ ہے۔ 1874 کے بعد اس آئین میں ترمیم بھی کی جاتی رہی، لیکن 1848 اور 1874 کے دساتیر میں بنیادی طور پر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس آئین کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ تحریری آئین۔ سوئٹزرلینڈ کا موجودہ آئین جو 1874 میں نظر ثانی کے بعد نافذ کیا گیا ایک مفصل تحریری آئین ہے جس میں 122 دفعات ہیں۔ اس آئین میں معمولی نوعیت کے معاملات کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بیماریوں کی روک تھام، شکار اور ماہی گیری کے متعلق تفصیلات بھی آئین میں شامل ہیں۔ دستور میں مرکز کے اختیارات کو بھی تفصیل سے درج کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو۔ منفرد آئین۔ سوئٹزرلینڈ کا آئین بہت سے حوالوں سے ایک منفرد آئین ہے، لیکن کیونکہ اس آئین میں 4 زبانوں فرانسیسی، اطالوی، جرمن اور رومانش کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئین کی تمام دفعات کو 4 زبانوں میں بیان کیا گیا ہے۔ روایات کا احترام۔ سوئٹزرلینڈ کا آئین مفصل ہونے کے باوجود روایات کو اپنے اندر سمونے سے نہ روک سکا۔ سوئٹزرلینڈ کی شہریت عطا کرنے کے لیے آئین میں تمام اختیارات وفاقی حکومت کو دیے گئے تھے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں روایت بن چکی ہے کہ شہریت کے متعلق تمام امور کینٹنز ہی طے کرتے ہیں۔ ایک رواج کے مطابق برنے، وانڈا اور زیورچ کے کینٹنز کو ہمیشہ فیڈرل کونسل ہی نمائندگی دیتی ہے۔ اس طرح آئین کے مطابق مقننہ کے صدور اور نائب صدور کا انتخاب ہر سیشن کے بعد ہونا چاہیے، لیکن ان کا انتخاب ہر سال ہوتا ہے۔ غیر لچکدار اور استوار آئین۔ سوئٹزرلینڈ کا آئین غیر لچکدار یا استوار آئین کہلاتا ہے کیونکہ اس میں ترمیم کرنا بہت ہی مشکل امر ہے۔ ترمیم کے لیے صرف وفاقی مقننہ ہی با اختیار نہیں ہے، بلکہ وفاقی اکائیوں اور رائے عامہ بھی آئینی ترمیم کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے آئین کے باب نمبر 111 میں آئینی ترمیم کے 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ کلی ترمیم سے مراد یہ ہے کہ پورے آئین پر نظر ثانی کی جائے۔ جزوی ترمیم سے مراد ہے کہ آئین کی خاص شق یا دفعہ میں تبدیلی مقصود ہے۔ آئین میں ترمیم کے 2 طریقے ہیں۔ ریفرنڈم۔ آئین میں کلی یا جزوی ترمیم کے لیے 2 طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آئینی ترمیم کی تجویز سامنے آتی ہے تو اسے وفاقی مقننہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وفاقی مقننہ کے دونوں ایوان اس کی حمایت کر دیں تو پھر اس آئینی ترمیم کی تجویز کو وفاقی اکائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو تو عوام سے اس ترمیم پر ریفرنڈم کروایا جاتا ہے۔ اگر عوام اس کی حمایت کر دیں تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی تجویز وفاقی مقننہ کے ایک ایوان میں حمایت حاصل کرتی ہے جبکہ دوسرے ایوان میں اس کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر ایسی تجویز کو رائے عامہ کے حوالے کے ریفرنڈم کروایا جاتا ہے۔ اگر عوام کی اکثریت اس تجویز کی حمایت کر دے تو پھر وفاقی اسمبلی کا خاتمہ کر کے عام انتخابات کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ نئی منتخب ہونے والی وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں ایک بار پھر اس آئینی ترمیم کی تجویز کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی حمایت حاصل ہو جائے تو تجویز کو ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عوامی اکثریت کی حمایت سے وہ تجویز آئینی ترمیم کی شکل اختیار کر کے آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔
حق ہدایت۔ سوئٹزرلینڈ کے 50,000 رائے دہندگان اپنے دستخطوں کے ساتھ آئین میں ترمیم کو تجویز کر سکتے ہیں۔ ان کے اس حق کو علم سیاسیات میں حق ہدایت کہا جاتا ہے۔ حق ہدایت کے ذریعے پیش ہونے والے آئینی ترمیم کی تجویز کو ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ریفرینڈم میں عوام کی اکثریت تجویز کی حمایت کر دے تو وفاقی اسمبلی کو ختم کر کے نئے انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ نئے منتخب شدہ اسمبلی کے سامنے وہ تجویز رکھی جاتی ہے۔ اگر وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان اس تجویز کی حمایت کر دیں تو پھر اس آئینی ترمیم کی تجویز کو ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اکائیوں سے بھی رائے طلب کی جاتی ہے۔ اگر دونوں کی اکثریت تجویز کے حق میں رائے دے دے تو وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔ وفاقی آئین 1874 میں ملک کے آئین کو وفاقی نظام کے تحت نیم وفاق کا نام دیا گیا، لیکن حقیقت میں سوئٹزرلینڈ کا دستور وفاقی نوعیت کا ہے۔ مرکز اور وفاقی یونٹوں کے اختیارات کو تفصیل سے تقسیم کیا گیا ہے۔ کسی قسم کی الجھن اور غیر واضح پن کو آئین میں جگہ نہیں دی گئی۔ دستور میں مرکزی امور کی فہرست کو تفصیل سے تحریر کر دیا گیا ہے۔ جو امور اس فہرست میں شامل نہیں وہ باقی ماندہ اختیارات کینٹنز کے دائرۂ کار میں شامل ہیں۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے 19 پورے کینٹنز ہیں، جبکہ 6 کینٹنز نصف کینٹن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تفصیلات بھی ہیں۔ تمام کینٹنز اپنے اپنے دساتیر تشکیل دینے مکمل طور پر خود مختار ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کینٹنز اپنے دستور کو جمہوری بنیادوں پر استوار کرنے کے پابند ہیں۔ کینٹنز کو کوئی ایسا قانون بنانے کی اجازت نہیں جو مرکزی قانون کے منافی ہو۔ آئینی فہرست سوئٹزرلینڈ کی آئین میں 2 فہرستیں دی گئی ہیں۔ مرکزی امور کی فہرست پر صرف مرکز کو قانون سازی کی اجازت ہے، جس کا طریقہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ متصلہ فہرست میں بیمہ، صنعتوں کی نگرانی، سڑکوں کی تعمیر، پریس کی نگرانی وغیرہ کے امور شامل ہیں، جن پر مرکز اور کینٹنز دونوں کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے، لیکن تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کو فوقیت دی جاتی ہے۔ بلا واسطہ جمہوریت سوئٹزرلینڈ کا آئین دنیا میں ایک منفرد حیثیت کا حامل آئین ہے، کیونکہ اس آئین میں ملک کی عوام کو براہ راست قانون سازی میں شامل کر کے بلا واسطہ جمہوریت کی بے مثال نظیر قائم کی گئی ہے۔ جمہوری آئین سوئٹزرلینڈ کا وفاقی آئین جمہوری آئین ہے، اور تمام کینٹنز کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہ بنائیں جس سے عوامی جمہوریت متاثر ہوتی ہے، بلکہ کینٹنز کو بھی اپنے آئین کو جمہوری تقاضوں پر استوار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ متحرک آئین سوئٹزرلینڈ کا دستور ایک متحرک آئین ہے۔ اس آئین نے ہمیشہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے ماحول کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ بلا واسطہ جمہوریت، حق ہدایت اور ریفرینڈم جیسے آئینی طریقوں نے وقتاً فوقتاً ترامیم کر کے آئین کو زندہ اور متحرک رکھا ہے۔ 1877، 1908 اور 1920 کے قوانین کے تحت مزدوروں کو تحفظات فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو اچھی صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اختیارات کی تقسیم آئین میں اختیارات کی تقسیم پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ مرکز کے اختیارات کی باقاعدہ ایک فہرست بنا دی گئی ہے جو درجہ ذیل ہے: امور دفاع اور تمام فوجی تقرریاں، امور خارجہ اور تمام سفیروں کی تقرریاں، مواصلات کے تمام ذرائع، کرنسی کا نظام، ہر قسم کی تجارت وغیرہ، اوزان اور پیمائش کا نظام، کاپی رائٹ اور اختراعات وغیرہ کا تحفظ، کسٹم اور بحری مواصلات، آبی ذخائر اور جنگلات وغیرہ، حقوق شہریت، گندم کی پیداوار اور فروخت وغیرہ، صحت عامہ اور سماجی بہبود کی منصوبہ بندی، دیوانی، فوجداری اور صنعتی قوانین سازی وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام امور مرکز کو دیے گئے ہیں، جبکہ وہ اختیارات اس فہرست میں درج نہیں کیے گئے۔ وہ تمام اختیارات وفاقی اکائیاں یعنی کینٹنز کے سپرد کیے گئے ہیں۔ داخلی خود مختاری سوئٹزرلینڈ کے آئین نے واضح طور پر تمام کینٹنز کو اپنے اپنے دساتیر تشکیل دینے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سوئس کینٹنز اپنے داخلی معاملات میں کس قدر خود مختار ہیں۔ مرکز کے اختیارات کی فہرست مرتب کر دی گئی ہے، باقی ماندہ اختیارات کینٹنز کے سپرد ہیں۔ آئین میں کوئی ترمیم کینٹنز کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔
مرکزیت کا رجحان۔ 1887 کی خانہ جنگی نے سوئس عوام کو مضبوط مرکزی حکومت کے قیام پر مجبور کیا۔ آخر کار 1874 کو سوئس آئین کو نظر ثانی کے بعد ایک وفاق کے تحت ترتیب دے دیا گیا۔ ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے مرکز کو بے پناہ اختیارات سے نوازا گیا۔ دراصل سوئٹزرلینڈ اٹلی، فرانس اور جرمنی جیسے جارحیت پسند طاقتوں سے گھرا ہوا ہے، اس لیے ان کی متوقع جارحیت سے نابرد آزما ہونے کے لیے مرکز کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ تکثیری انتظامیہ۔ سوئٹزرلینڈ کا آئین دنیا میں اس لحاظ سے بھی منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ اس کی انتظامیہ کسی ایک فرد پر مشتمل نہیں۔ وہاں پر نہ تو کوئی صدر ہے اور نہ ہی وزیر اعظم، بلکہ ایک وفاقی کونسل ہے جس کے 7 ممبران ہیں۔ اس کونسل کو وفاقی اسمبلی 4 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ وفاقی کونسل کو سوئٹزرلینڈ میں بوڈیسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس وفاقی کونسل کو تمام انتظامی امور کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ دراصل سوئٹزرلینڈ کے آئین ساز بادشاہت اور آمریت سے مشابہ کسی ایک چھوٹے سے جز کو بھی اپنی سیاسی نظام میں دیکھنے نہیں دے چاہتے، اس لیے انہوں نے اپنے انتظامیہ کو 7 ممبران کے حوالے کیا ہے۔ 2 ایوانی مقننہ۔ سوئٹزرلینڈ کی مرکزی مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان زیریں کو قومی کونسل نیشنل کونسل اور ایوان بالا کو کونسل آف اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ایوان زیریں میں تمام وفاقی اکائیوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ ایوان بالا میں تمام علاقوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے 19 پورے کینٹنز اور 6 ہاف کینٹنز ہیں۔ ایوان بالا میں ہر پورا کینٹن 2 نمائندے بھیجتا ہے، جبکہ ہاف کینٹن 1 نمائندہ بھیجتا ہے۔ اسی طرح اس وقت ایوان بالا کے کل نمائندوں کی تعداد 46 ہے، کیونکہ 2 افراد مرکز سے بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایوان زیریں کے ممبران کی تعداد 200 کے قریب ہوتی ہے، جو کہ بدلتی رہتی ہے۔ بنیادی حقوق۔ سوئٹزرلینڈ میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں پر بلا واسطہ جمہوریت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہاں پر مندرجہ ذیل بنیادی حقوق تمام شہریوں کو میسر ہیں۔ مذہب کی آزادی، ضمیر کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، اپیل کرنے کی آزادی، سیاسی آزادی، اجتماع کی آزادی، انجمن سازی کی آزادی، پریس کی آزادی، قانون کی حاکمیت، یعنی تمام افراد قانون کے سامنے مساوی ہیں۔ عورتوں کو ووٹ کا حق بھی 1971 میں دے دیا گیا۔ سوئس آئین میں واضح طور پر ریاست کو سیکولر بنیادوں پر قائم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ لبرل آئین۔ دنیا میں ہر ملک اپنی تہذیب و ثقافت کی قدروں کو مد نظر رکھ کر آئین تشکیل دیتا ہے۔ چونکہ سوئٹزرلینڈ تقریباً 4 مختلف نسلوں مختلف ثقافتوں پر مشتمل ملک ہے، اس حوالے سے اس ملک کے آئین کو بھی لبرل رکھا گیا ہے۔ کسی قسم کے قدامت پسندانہ رویوں کو آئین میں جگہ نہیں دی گئی۔ لبرل جمہوریت کی اقدار کو ملک میں نافذ کیا گیا ہے۔ ملک کے 4 بڑی جماعتیں متوسط طبقات کی ترجمان ہیں۔ کثیر الجماعتی نظام۔ کثیر الجماعتی نظام کی وجہ سے سوئس آئین زیادہ لبرل اور سیکولر بنیادوں پر کھڑا ہے۔ سوئس سیاسی نظام میں سیاسی پارٹیاں نہ تو بہت زیادہ منظم ہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت قدامت پسند اقدار کی مالک ہے۔ عدلیہ کا کردار۔ آئین کے مطابق سوئس عدلیہ ایک وفاقی ٹریبیونل پر مشتمل ہے جس کا مرکزی توازن لیوسانیا میں واقع ہے۔ یہ ملک کے واحد سپریم کورٹ ہے۔ اس کے 26 جج ہیں جن کا انتخاب فیڈرل اسمبلی 6 سال کے لیے ایک مشترکہ اجلاس میں کرتی ہے۔ سوئس عدلیہ امریکی عدلیہ کی طرح کسی بھی قانون پر نظر ثانی کا اختیار نہیں رکھتی، لیکن ذیلی قوانین پر نظر ثانی کا اختیار وفاقی ٹریبیونل کو دیا گیا ہے۔ اگر وہ قوانین وفاقی قوانین سے متصادم ہوں تو وفاقی ٹریبیونل اپنے ذیلی قوانین کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ مندرجہ بالا خصوصیات کو بغور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل سوئٹزرلینڈ کی ثقافت اور تہذیب کسی ایک نسل یا ایک قومیت پر مبنی نہیں۔ وہاں پر کسی ایک نظام یا ایک زبان کا ہونا ممکن نہ تھا، پس وہاں کے آئین سازوں نے یونٹی لائز ان ڈیورسٹی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آئین کو وفاقی بھی رکھا، لیکن اس کے ساتھ نئی وفاق بھی موجود ہے۔ ایک طرف جمہوری آئین ہے تو دوسری طرف لبرل آئین ہے۔ مرکزیت کو بھی قائم رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ صوبائی خود مختاری کو بھی قائم کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آئین سازوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، انہوں نے اس پر عوامی رائے کو ریفرنڈم یا حق ہدایت کے ذریعے جانچا ہے۔
اور اسے قانون بنا کر آئین میں شامل کر دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے عوام کو سیاسی نظام میں شریک کر کے ملک کے استحکام اور خوشحالی کی ذمہ داری انہی پر ڈال دی۔ ظاہر ہے عوام ہمیشہ اپنی خوشحالی کا سوچیں گے، اس لیے نہ تو وہ داخلی طور پر بدامنی پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بین الاقوامی طور پر بے خبر ہیں۔ ہر سوئس باشندہ اپنی آزادی کو سب سے قیمتی چیز تصور کرتا ہے، اس لیے وہ ہمہ وقت ملکی دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ حب الوطنی، یکجہتی اور اتحاد کی جو مثال سوئٹزرلینڈ میں پائی جاتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگلا سوال کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کی وفاقی کونسل کی تنظیم اور اختیارات بیان کریں، یا سوئٹزرلینڈ میں وفاقی مقننہ کی تشکیل اور اختیارات کا جائزہ لیں۔ وفاقی کونسل کی تنظیم و اختیارات۔ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی کونسل اپنی ساخت اور اختیارات کے اعتبار سے دنیا میں منفرد مقام رکھتی ہے، کیونکہ اکثر جمہوری ممالک میں صدر اور وزیر اعظم بالترتیب انتظامی اور حکومتی سربراہ ہوتے ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی کونسل کسی ایک فرد پر مشتمل نہیں بلکہ 7 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ 7 افراد مشترکہ طور پر انتظامی امور سر انجام دیتے ہیں اور اختیارات کے اعتبار سے بھی بالکل مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ وفاقی کونسل سوئٹزرلینڈ کی مرکزی انتظامیہ یا وفاقی انتظامیہ ہے، جسے بانڈسریٹ کہتے ہیں۔ تنظیم۔ وفاقی کونسل کو وفاقی انتظامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے 7 اراکین ہوتے ہیں جو مشترکہ طور پر انتظامی امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ انتخاب۔ وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں وفاقی کونسل کے تمام اراکین کا 4 سال کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ وفاقی کونسل کے ممبران کو کونسلر بھی کہا جاتا ہے۔ میعاد۔ وفاقی کونسل کے اراکین کی میعاد عہدہ بھی قومی کونسل کی طرح 4 سال ہے۔ برطرفی۔ وفاقی کونسل کو 4 سال سے پہلے برطرف تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن قومی کونسل اگر 4 سال مدت سے پہلے ختم ہو جائے تو وفاقی کونسل کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اکثر قومی کونسل اپنے 4 سال پورے کرتی ہے، اسی طرح وفاقی کونسل بھی اپنی مدت پوری کر لیتی ہے۔ وفاقی کونسل کے اراکین جب تک چاہیں منتخب ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ارکان 20 سال سے بھی زیادہ عرصے کے لیے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ وفاقی اسمبلی اکثر اپنے اراکین میں سے وفاقی کونسل کے اراکین کو منتخب کرتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وفاقی کونسل کے نمائندے بڑے کینٹنز سے ضرور منتخب ہوں۔ اس لیے برنے، زیورچ اور وارڈ جیسی بڑی کینٹنز کو ضرور نمائندگی دی جاتی ہے۔ کسی بھی کینٹنز میں سے ایک سے زیادہ نمائندہ وفاقی کونسل میں نمائندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ امیدوار کے لیے شرائط۔ وفاقی کونسل کے امیدوار کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ امیدوار قومی کونسل کا نمائندہ بننے کا اہل ہو۔ 2 ایسے امیدوار وفاقی کونسل کی نمائندگی حاصل نہیں کر سکتے جو آپس میں رشتہ دار ہوں۔ جرمن زبان بولنے والے کونسلرز 4 سے زیادہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ 2 کونسلرز ایسے ہوں جو فرانسیسی بولتے ہوں۔ 1 کونسلر ایسا ہو جو اطالوی بولتا ہو، اس کا تعلق تکنو کینٹن سے ہو۔ وفاقی اسمبلی جن وفاقی کونسل کے امیدواروں کو اپنے اراکین میں سے ہی منتخب کرتی ہے، ان کو وفاقی اسمبلی کی نمائندگی چھوڑنا پڑتی ہے۔ اس کی جگہ نئے امیدوار وفاقی اسمبلی میں منتخب کیے جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی کنفیڈریشن کا صدر۔ سوئٹزرلینڈ کی کنفیڈریشن کے صدر کا انتخاب اور میعاد مندرجہ ذیل طریقے سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ انتخاب اور میعاد۔ سوئٹزرلینڈ کی کنفیڈریشن کے لیے صدر کا انتخاب وفاقی کونسل کے 7 اراکین میں سے کیا جاتا ہے۔ ان 7 اراکین میں سے ایک کو صدر اور دوسرے کو نائب صدر منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ ہر سال نئے صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ 7 ارکان میں سے کوئی بھی رکن دوسری بار صدر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ہر صدر کی میعاد عہدہ 1 سال ہوتی ہے۔ اکثر صدر کے بعد نائب صدر کو اگلے سال صدارت کے عہدے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ بہرحال 7 ارکان یکے بعد دیگرے صدارت کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ اختیارات کے حوالے سے صدر تمام 6 اراکین کے بالکل مساوی ہے، وہ ان کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صدر رسمی طور پر ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور تقریبات میں ملک کے سربراہ کے طور پر نمائندگی کرتا ہے۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں کرتا ہے اور ان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ صدر وفاقی کونسل کے اجلاس کی پورا سال صدارت کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ اہلیت۔ صدر کے عہدے پر اکثر ایسے افراد کو تعینات کیا جاتا ہے جنہوں نے ماضی میں ملک کے لیے واقعی خدمت سر انجام دی ہو اور اس کے لیے ذہین
محنتی اور باکردار شخصیت کا مالک ہونا ضروری ہے۔ وفاقی کونسل کے تمام اراکین کے پاس مختلف انتظامی محکمے ہوتے ہیں اور وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ صدر کے پاس بھی ایک محکمہ ہوتا ہے اور اس کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وفاقی کونسل کی چیدہ خصوصیات ذکر کر رہے ہیں۔ سوئس وفاقی کونسل دوسرے تمام جمہوری ممالک کے مقابلے میں علیحدہ اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کی تمام خصوصیات اپنی مثال آپ ہیں۔ عددی معاملہ، سوئٹزرلینڈ کی وفاقی کونسل جو وفاقی انتظامیہ بھی ہے 7 افراد پر مشتمل ہے جن کی اختیارات بالکل مساوی ہیں۔ ان میں سے ایک رکن جو وفاق کا صدر بنتا ہے بالکل رسمی نوعیت کا صدر ہوتا ہے۔ اسی طرح سوئس انتظامیہ کسی ایک فرد کے تحت کام نہیں کرتی بلکہ اسے 7 افراد مشترکہ فیصلوں اور مشورے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ سوئس انتظامیہ تکثیری یا عددی انتظامیہ کہلاتی ہے اور یہ پورے دنیا میں بالکل منفرد مقام کی حامل ہے۔ اظہار رائے کی آزادی، وفاقی کونسل کے تمام اراکین کو مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کریں۔ ضروری نہیں کہ وفاقی کونسل کے 7 ممبران ملک کے تمام مسائل پر یکساں رائے رکھتے ہوں۔ ان کی مختلف آراء کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان پر اپنے خیالات پر قدغن لگانے کی بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ غیر جانبدار انتظامیہ، سوئس انتظامیہ میں شامل 7 ارکان کسی ایک جماعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ بعض اوقات وہ ایسی مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کی سخت مخالف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ وفاقی کونسل میں رکنیت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے ذاتی مفادات یا پارٹی کے مفادات بالکل غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ قومی مفادات کو تمام مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے وفاقی کونسل کے ارکان بار بار منتخب ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ 20 سال تک بھی کئی رکن وفاقی کونسل کے ممبر رہتے ہیں۔ انفرادی ذمہ داری، سوئس انتظامیہ کے اراکین اپنے اپنے محکمے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ انفرادی طور پر ان محکموں کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ کسی ایک رکن کی غیر ذمہ داری بقیہ ارکان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ پارلیمانی خصوصیات، سوئس انتظامیہ میں کچھ نیم پارلیمانی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً برطانوی پارلیمنٹ کی طرح وفاقی کونسل کے اراکین اپنے محکموں کے حوالے سے مرکزی مقننہ یعنی وفاقی اسمبلی کے ساتھ جواب دہ ہوتے ہیں۔ صدارتی خصوصیات، وفاقی کونسل میں نیم صدارتی نظام کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ جس طرح امریکہ کے صدر کو کانگریس برطرف نہیں کر سکتا، اسی طرح سوئس وفاقی اسمبلی وفاقی کونسل کے کسی رکن کو اس کی میعاد سے پہلے برطرف نہیں کر سکتی۔ وفاقی اسمبلی سے رابطہ، وفاقی کونسل کے تمام اراکین جب تک اپنے مسودات وفاقی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں تو وہ وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے اجلاس کی تمام کارروائیوں میں مکمل طور پر حصہ لیتے ہیں اور وفاقی اسمبلی سے اپنے مسودات کی منظوری کے لیے مستقل طور پر رابطہ رکھتے ہیں۔ ماحصل، مندرجہ بالا خصوصیات سے پتہ چلتا ہے کہ سوئس انتظامیہ دنیا کے دوسری جمہوری ممالک سے بالکل مختلف ہے کہ جو نہ تو پارلیمانی ہے اور نہ ہی صدارتی، بلکہ ایک انوکھے نظام پر مشتمل ہے جو سوئٹزرلینڈ کے عوام کو قابل قبول ہے اور وہ اس پر تقریباً 150 سال سے کاربند ہیں۔ وفاقی کونسل کے اختیارات، وفاقی کونسل اپنے اختیارات کے حوالے سے بھی بالکل منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 102 وفاقی کونسل کے اختیارات کی تفصیل بتاتا ہے جو درجہ ذیل ہے۔ قانون سازی کے اختیارات، وفاقی کونسل کو قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں۔ تمام مسودات وفاقی کونسل وفاقی اسمبلی میں پیش کرتی ہے اور انہیں وفاقی اسمبلی کی توثیق کے بعد عوامی اور وفاقی اکائیوں کی حمایت سے آئین کا حصہ بنواتی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کونسل کے اراکین وفاقی اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کو وفاقی کینٹنز میں نافذ کروانے کے لیے کی بھی ذمہ دار ہے۔ تمام کینٹنز جو قوانین بھی بناتے ہیں ان کی حتمی منظوری وفاقی کونسل دیتی ہے، اور اگر وفاقی کونسل یہ محسوس کرے کہ کسی کینٹن کے قوانین وفاقی آئین سے متصادم ہے تو وہ انہیں رد کر سکتی ہے۔ آئین اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ وفاقی کونسل مختلف قوانین بنانے کے لیے ابتدائی مسودات کی تیاری کرے۔ وفاقی کونسل کے اراکین اپنے مسودات کو وفاقی اسمبلی میں پیش کر کے دلائل دیتے ہیں اور انہیں اپنے مسودے کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتظامی اختیارات، وفاقی کونسل ملک کی مرکزی انتظامیہ ہونے کے ناطے تمام انتظامی امور سر انجام دیتی ہے۔ وفاقی کونسل کے 7 ارکان 7 محکموں کی انفرادی طور پر نگرانی کرتے ہیں۔ وفاقی کونسل کے اراکین اپنی انتظامی ذمہ داریاں مندرجہ ذیل طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ قوانین کو نافذ کروانا، وفاقی کونسل کے اراکین وفاقی اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین کو
نافذ کر کے ملک کی نظم و نسق کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہنگامی حالات پر کنٹرول۔ وفاقی کونسل وفاقی اسمبلی کی منظوری سے ہنگامی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے استعمال کی اجازت لیتی ہے۔ مالیاتی اختیارات۔ وفاقی کونسل مالیاتی اختیارات بھی رکھتی ہے۔ وہ بجٹ پر ایک سالانہ رپورٹ تیار کرتی ہے اور ملکی ضروریات کو وفاقی اسمبلی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ 7 کونسلر اپنے اپنے محکموں کی آمدن اور اخراجات کے حوالے سے وفاقی اسمبلی کو تفصیلی طور پر آگاہ کر دیتے ہیں، جس کی روشنی میں وفاقی اسمبلی بجٹ تیار کرتی ہے اور وفاقی کونسل کے مشورے سے سالانہ بجٹ تیار کیا جاتا ہے تاکہ ملکی مالیات کا نظام مکمل نظم و ضبط کے ساتھ چلایا جا سکے۔ امور خارجہ کے اختیارات۔ وفاقی کونسل کے خارجہ اختیارات مندرجہ ذیل ہیں۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل۔ وفاقی کونسل ملک کے امور خارجہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تمام خارجہ امور کو مرتب کرنا اور پھر خارجی پالیسی کو تشکیل دینا وفاقی کونسل کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ خارجہ پالیسی کو تشکیل دے کر وفاقی کونسل اسے وفاقی اسمبلی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ وفاقی اسمبلی اس کی توثیق کرتی ہے، پھر اسے نافذ کرنا وفاقی کونسل کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ معاہدات کی منظوری۔ وفاقی کونسل تمام بیرونی ریاستوں سے معاہدات طے کرتی ہے۔ ان معاہدات کی تشکیل اور منظوری وفاقی کونسل کے اختیارات میں شامل ہے۔ کوئی بھی کینٹن اگر کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توثیق وفاقی کونسل سے ہی لینی پڑتی ہے۔ تمام کینٹنز اگر آپس میں معاہدات کرنا چاہیں تو ان کی حتمی منظوری وفاقی کونسل ہی دیتی ہے۔ وفاقی کونسل کسی بھی معاہدے کو مسترد کر سکتی ہے جو کینٹنز کے درمیان طے پائے ہوئے ہیں۔ دفاعی اختیارات۔ سوئس انتظامیہ یعنی وفاقی کونسل کو تمام مسلح افواج کی تنظیم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وفاقی کونسل ہی ان کو ہتھیاروں کی فراہمی کا اختیار رکھتی ہے۔ تمام دفاعی پالیسیاں وفاقی کونسل کی زیر نگرانی تیار ہوتی ہیں۔ وفاقی اسمبلی کی منظوری سے وفاقی کونسل افواج کو جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ داخلی ہنگامی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے بھی فوج کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ملک کی سالمیت اور غیر جانبداری کو قائم رکھنے کے لیے وفاقی کونسل فوج کو استعمال کرنے کی مجاز ہے۔ تقرراتی اختیارات۔ وفاقی کونسل تمام وفاقی اداروں میں موزوں اور قابل افراد کی تقرری کرنے کی مجاز ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وفاقی کونسل اپنا یہ اختیار اپنے ماتحت انتظامی اداروں کو تفویض کر دیتی ہے۔ وفاقی کونسل وفاقی ٹریبونل اور وفاقی اسمبلی سے متعلق عہدوں پر تقرری کے اختیارات نہیں رکھتی۔ عدالتی اختیارات۔ وفاقی کونسل بعض اوقات عدلیہ کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہے۔ یہ فرائض درجہ ذیل طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ اپیل کی سماعت۔ وفاقی کونسل مختلف کینٹنز کے محکموں کے فیصلوں کے خلاف عام شہریوں کی اپیل سنتی ہے۔ اس کے علاوہ کسٹمز، کینٹن اور تعلیمی اداروں میں ہونے والے انتخابات سے متعلق مقدمات بھی وفاقی کونسل کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ عدلیہ، عدالتی فیصلوں کا نفاذ۔ وفاقی کونسل عدالتی فیصلوں کے نفاذ کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ وفاقی ٹریبونل مختلف مقدمات میں جو فیصلے صادر کرتی ہے، اس کا عملی نفاذ وفاقی کونسل کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے۔ محاصر۔ مندرجہ بالا اختیارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وفاقی کونسل اپنی اختیارات کے حوالے سے وفاقی اسمبلی کے مشوروں اور توثیق کی پابند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی کونسل کے تمام ممبران کا چناؤ وفاقی اسمبلی کرتی ہے اور وہ اکثر اوقات وفاقی اسمبلی کے ہی ارکان ہوتے ہیں۔ اس طرح وفاقی کونسل بھی اکثر اوقات باہم رضامندی سے ہی اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ملک کا سالانہ بجٹ وفاقی اسمبلی وفاقی کونسل سے باہم مشورہ کر کے تیار کرتی ہے۔ چنانچہ سوئس سیاسی نظام باہمی ہم آہنگی، مشاورت اور جمہوری اقدار کا حسین امتزاج ہے۔ پوری دنیا میں سوئس سیاسی نظام کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اس کی بنیادی وجہ وہاں کے جغرافیائی اور داخلی تضادات ہیں جن کو متحد کرنے کے لیے مذکورہ بالا اہم اور خوبصورت اقدار کو اپنایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے سوئٹزرلینڈ اسمبلی کی ساخت اور اختیارات پر بحث کریں۔ وفاقی اسمبلی کی ساخت۔ قانون سازی کا عمل ہر جمہوری ملک میں مرکزی حکومت سر انجام دیتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں وفاقی اسمبلی قانون سازی کے فرائض سر انجام دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کے عمل میں سوئس عوام بھی برابر کی حصہ دار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی اسمبلی زیادہ با اختیار دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے
کہ کنفیڈریشن کے تمام اعلی اختیارات کی مالک وفاقی اسمبلی ہی ہے۔ اس اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین نہ تو کوئی سوئس عدالت رد کرنے کی مجاز ہے اور نہ ہی کوئی انتظامی اور حکومتی سربراہ وفاقی اسمبلی کے قوانین کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی وفاقی اسمبلی جو قانون ساز ادارہ بھی ہے کہ دو ایوان ہیں، ایوان بالا کو کونسل آف سٹیٹس اور ایوان زیریں کو قومی کونسل کہتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کونسل آف سٹیٹس، سوئٹزرلینڈ کی وفاقی اسمبلی کے ایوان بالا کو کونسل آف سٹیٹس یا ریاستی کونسل کہا جاتا ہے۔ اور آگے تنظیم، کونسل آف سٹیٹس میں سوئٹزرلینڈ کے تمام کیٹنز مساوی بنیادوں پر نمائندگی کرتے ہیں۔ پورا کیٹن اپنے 2 نمائندے کونسل آف سٹیٹس میں بھیجتا ہے، جبکہ ہاف کیٹن اپنا 1 نمائندہ کونسل آف سٹیٹس میں بھیجنے کا مجاز ہے۔ ایوان بالا میں ممبران کی کل تعداد 46 ہے۔ انتخاب، کونسل آف سٹیٹس کے ارکان کا انتخاب مختلف کیٹنز میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کیٹنز میں عوام براہ راست اپنے ممبران کا انتخاب کرتی ہے، کچھ میں کیٹن کی اسمبلیاں ایوان بالا میں نمائندگی کے لیے ممبران کا چناؤ کرتی ہیں۔ میعاد، کونسل آف سٹیٹ کے ارکان کی میعاد بھی مختلف کیٹنز میں مختلف ہے۔ مثلاً 14 کیٹن میں ارکان کی میعاد 4 سال ہے اور 3 کیٹن میں یہ میعاد 3 سال ہے۔ اس طرح 2 کیٹن میں یہ میعاد 1 سال بھی ہوتی ہے۔ اہلیت، کونسل آف سٹیٹ میں نمائندگی حاصل کرنے والے افراد کی تعلیمی اور ذہنی حیثیت کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تجربے اور قابلیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ امیدوار کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بار بار منتخب کیا جاتا ہے۔ کونسل اپنے صدر اور نائب صدر کا انتخاب ہر سال کرتی ہے اور کوئی بھی فرد دوبارہ مسلسل منتخب نہیں ہو سکتا۔ اجلاس، کونسل آف سٹیٹس کا اجلاس سال میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر 5 کینٹنز اجلاس کے لیے درخواست دیں تو خصوصی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ ہر اجلاس میں صدر اور نائب صدر کا چناؤ بھی ہوتا ہے۔ کورم، کونسل آف سٹیٹس کا کورم 23 ممبران پر مشتمل ہے۔ اگر اجلاس میں 23 سے کم ممبران ہوں تو اجلاس ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ قومی کونسل، قومی کونسل وفاقی اسمبلی کا ایوان زیریں ہے جس کی تنظیم درجہ ذیل ہے۔ تنظیم، قومی کونسل کے ارکان پورے ملک سے آبادی کے تناسب سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کل ارکان کی تعداد 200 ہے۔ یہ تعداد تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ انتخاب، قومی کونسل میں ممبران کا انتخاب تمام کیٹنز میں آبادی کے تناسب سے کیا جاتا ہے۔ 24,000 افراد پر مشتمل ایک انتخابی حلقہ تشکیل دیا گیا ہے جس کیٹن کی آبادی زیادہ ہوگی وہ اپنے زیادہ نمائندے قومی کونسل میں بھیجے گا، لیکن کسی بھی کیٹن کی آبادی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کم از کم اپنا 1 نمائندہ قومی اسمبلی میں ضرور بھیج سکتا ہے۔ تقریباً 1 عشرے کے بعد ملک میں رائے شماری کروائی جاتی ہے جس سے قومی کونسل کی نشستوں کی تعداد پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس وقت یہ تعداد 200 کے قریب ہے۔ قومی کونسل کے ممبران کا انتخاب خفیہ رائے دہی اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ان ممبران کو عوام براہ راست منتخب کرتی ہے۔ رائے دہندہ کی عمر کم از کم 21 سال رکھی گئی ہے۔ میعاد، قومی کونسل کے ارکان کی میعاد عہدہ 1920 سے 4 سال چلی آ رہی ہے۔ برطرفی، قومی کونسل کو اس کی مقررہ میعاد سے پہلے برطرف نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر آئین پر مکمل نظر ثانی ہو رہی ہو اور وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں تو پھر ریفرینڈم میں عوامی اکثریت کی حمایت سے قومی کونسل کو برطرف کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کونسل کو بھی مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اجلاس، قومی کونسل کا بھی سال میں 1 ہی اجلاس ہوتا ہے۔ اس کے بھی ہر اجلاس میں ایوان کی صدارت کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی امیدوار دوبارہ ان عہدوں پر منتخب نہیں ہو سکتا۔ وفاقی اسمبلی کے اختیارات، سوئٹزرلینڈ کی وفاقی اسمبلی مرکزی مقننہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کنفیڈریشن کے تمام معاملات پر قانون سازی کا اختیار وفاقی اسمبلی کو ہی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تمام مرکزی
امور کی فہرست پر بھی قانون سازی وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان کرتے ہیں۔ وفاقی اسمبلی کے اختیارات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ قانون سازی کے اختیارات: آئین میں مرکز سے متعلق امور کی فہرست مکمل طور پر درج کر دی گئی ہے۔ ان تمام امور پر وفاقی اسمبلی کو قانون سازی کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی اسمبلی متصلہ امور پر بھی قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ کینٹنز بھی متصلہ امور پر قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مرکز اور کینٹنز کے درمیان متصلہ امور پر قانون سازی کے مسئلے پر تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر وفاقی اسمبلی کے قانون کو فوقیت دی جاتی ہے۔ عوام کے علاوہ نہ تو کوئی انتظامی سربراہ وفاقی اسمبلی کے قوانین کو مسترد کر سکتا ہے اور نہ ہی عدلیہ ان قوانین پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہیں۔ انتظامی اختیارات: وفاقی اسمبلی کو انتظامی اعتبار سے بھی کافی اختیارات حاصل ہیں، خاص طور پر دفاع کے حوالے سے جتنے بھی دفاعی معاہدے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی توثیق وفاقی اسمبلی ہی کرتی ہے۔ جنگ و امن کا اعلان بھی وفاقی اسمبلی کی منظوری سے ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا نیم وزارتی اور نیم صدارتی نظام ہونے کی وجہ سے وفاقی اسمبلی اپنے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی کونسل کے اراکین، صدر وفاق کا چانسلر اور فوج کے کمانڈر ان چیف کو منتخب کرتی ہے۔ ان تمام افراد کے انتخاب کی توثیق وفاقی اسمبلی ہی کرتی ہے۔ وفاقی اسمبلی کے تمام اراکین وفاقی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور وفاقی اسمبلی کے اجلاس کی تمام نشستوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ مالیاتی اختیارات: سوئٹزرلینڈ کی مالیات پر وفاقی اسمبلی کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ہر قسم کے ٹیکس کا نفاذ اور اس کا حصول وفاقی اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے لیے قرضوں کا لین دین بھی وفاقی اسمبلی کی زیر نگرانی طے پاتا ہے۔ وفاقی حکام کی تنخواہوں اور الاؤنسوں کا تعین بھی وفاقی اسمبلی کرتی ہے۔ سالانہ بجٹ پر عوام کی نمائندے تنقید یا مختلف سوالات کے ذریعے وفاقی اسمبلی کا احتساب کر سکتے ہیں۔ وفاقی اسمبلی بھی اپنے مالیاتی مسودات کی منظوری کے لیے ان مسودات کو عوام کے سامنے ریفرنڈم کے لیے پیش کر سکتی ہے۔ عدالتی اختیارات: وفاقی ٹربیونل جو ملک کی سپریم کورٹ ہے کے ججوں کا انتخاب وفاقی اسمبلی اپنے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں کرتی ہے۔ وفاقی اسمبلی سزاؤں کو معاف کرنے کی بھی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ مرکز اور اکائیوں کے درمیان اٹھنے والے تنازعات کا تصفیہ بھی وفاقی اسمبلی ہی کرواتی ہے۔ آئین میں ترمیم کا اختیار: وفاقی اسمبلی کے اگر دونوں ایوان آئین میں ترمیم کی تجویز پیش کریں تو پھر عوام کی حمایت اور باقی اکائیوں کی رضامندی سے آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ انتخابی اختیارات: وفاقی کونسل کے صدر، نائب صدر، فوج کے کمانڈر ان چیف اور وفاقی ٹربیونل کے ججوں کا انتخاب اور بہت سی وفاقی حکام کا انتخاب وفاقی اسمبلی کرتی ہے۔ امور خارجہ کے اختیارات: وفاقی اسمبلی تمام امور خارجہ پر مکمل اختیار رکھتی ہے۔ سفیروں کی تقرری کا کام وفاقی اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی خوشحالی کے لیے دوسرے ملکوں سے معاشی معاہدات کا انتخاب بھی وفاقی اسمبلی کو حاصل ہے۔ وفاقی اسمبلی ہمیشہ ملک کی غیر جانبداری اور امن کو ہی خارجہ پالیسی میں سر فہرست رکھتی ہے۔ دفاعی اختیارات: سوئٹزرلینڈ کی سالمیت اور تحفظ کے لیے فوج کی نگرانی وفاقی اسمبلی کے فرائض میں شامل ہے۔ کسی دوسرے ملک سے جنگ و امن کا معاہدہ بھی وفاقی اسمبلی کے دائرہ اختیار میں شامل ہے۔ دفاعی امور پر ہر قسم کی حکمت عملی تیار کرنے کا اختیار وفاقی اسمبلی کو حاصل ہے۔ وفاقی اسمبلی کی حیثیت: مندرجہ بالا اختیارات وفاقی اسمبلی کو حقیقی طور پر حاصل ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سوئس عوام بھی ملک کے تمام اختیارات میں براہ راست شرکت کرتی ہے۔ اس حوالے سے سوئس عوام پوری دنیا میں منفرد حیثیت کی حامل ہے اور وفاقی اسمبلی ایک طرف بہت با اختیار نظر آتی ہے تو دوسری طرف عوام کے سامنے بالکل بے اختیار ہے۔ ایوان والا اور ایوان زرعی میں باہمی اشتراک: سوئٹزرلینڈ کی وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان آئینی اعتبار سے مساوی حیثیت کے حامل ہیں۔ تمام مسودات کسی بھی ایوان میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مسودات عام طور پر وفاقی کونسل کے اراکین پیش کرتے ہیں۔ وہ وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور مسودات کی متعلق بحث و تمہیز کو سنتے ہیں۔ دونوں ایوانوں کے صدر باہمی مشورے سے یہ طے کرتے ہیں کہ مسودہ پہلے کون سے ایوان میں پیش ہونا چاہیے۔ ان کی منظوری سے مسودہ کسی ایک ایوان میں پیش کیا جاتا ہے جس کی منظوری باہمی اشتراک اور تعاون سے دی جاتی ہے۔ اگر دونوں ایوانوں میں تنازع کھڑا ہو جائے تو تنازع کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات
تو مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ اگر تنازع موجود رہے تو مسودوں کو منظوری کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر عوام کی اکثریت منظوری دے دے تو وفاقی اسمبلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس متوقع انجام سے بچنے کے لیے دونوں ایوان اکثر مسودات کی منظوری دے دیتے ہیں۔ حقیقی طور پر آئین کے مطابق دونوں ایوان یکساں حیثیت اور اختیارات کے مالک ہیں، لیکن تجربہ کار اور ماہر سیاستدان اکثر قومی اسمبلی، قومی کونسل یعنی ایوان زرعی میں رکنیت اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی میعاد 4 سال سب کے لیے مساوی ہوتی ہے، جبکہ ایوان بالا مختلف اراکین کی میعاد بھی مختلف ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ قومی کونسل میں آبادی کے تناسب سے پورے ملک کو نمائندگی دی جاتی ہے اور عوام انہیں براہ راست منتخب کرتی ہے۔ عوامی اکثریت سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ عملی طور پر سوئٹزرلینڈ میں قومی کونسل زیادہ بااختیار نظر آتی ہے۔ اگلا سوال ایک اور بھی ذکر کر رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے سیاسی نظام میں کینٹن کے نظام کی وضاحت کریں۔ سوئٹزرلینڈ میں کینٹنز کا کردار۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا کنفیڈریشن ہے جس کو وفاقی نظام کی حیثیت حاصل ہے، جہاں پر مرکز اور کینٹنز کے درمیان اختیارات کی واضح طور پر تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے 19 فل کینٹنز اور 6 ہاف کینٹنز ہیں۔ ہر ہاف کینٹن میں بھی ایک مکمل خود مختار حکومت قائم ہے، اس لیے ہاف کینٹن کی بھی سوئٹزرلینڈ میں وہی اہمیت ہے جو فل کینٹن کی ہے۔ وفاقی اسمبلی کے ایوان بالا میں فل کینٹن 2 امیدوار نمائندگی کے لیے بھیجتے ہیں، جبکہ ہاف کینٹن 1 امیدوار نمائندگی کے لیے بھیجتا ہے۔ 1847 کی خانہ جنگی نے گویا کہ سوئس سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1848 میں بننے والے دستور میں مرکز کو کافی حد تک مضبوط کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1874 کے نظر ثانی شدہ آئین میں مرکز کو مزید مضبوط کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کینٹن کے کردار کو غیر مؤثر نہ ہونے دیا گیا، بلکہ کینٹنز کے کردار کو زیادہ مضبوط اور کارآمد بنایا گیا۔ دو عالمی جنگوں اور 1928 کے معاشی بحران نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ سوئٹزرلینڈ بھی اس دنیاوی بحران سے گزرا اور وہاں پر مرکزیت کا رجحان بڑھا، لیکن کینٹنز کے عوام کی اپنے کینٹن کے ساتھ محبت کم نہ ہوئی، جس کی وجہ سے ہر کینٹن کو اپنے دستور بنانے کی اجازت ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ براہ راست معاہدہ کرنے کی اجازت ہے۔ گویا کہ ان معاہدوں کی حتمی توثیق وفاقی کونسل سے کروانا ضروری ہوتی ہے، لیکن وفاقی کونسل شاذ و نادر ہی کینٹنز کے معاہدات کو منسوخ کرتی ہے۔ ہر کینٹن کی داخلی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں مرکز کے اختیارات کی ایک مفصل فہرست ترتیب دی گئی ہے۔ باقی ماندہ اختیارات کینٹن کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی شخص کو کینٹن کی شہریت حاصل ہونے سے سوئٹزرلینڈ کی شہریت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر شہری اپنے کینٹن کو مرکز سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن کسی کینٹن کو اپنے دستور میں مرکزی دستور سے منافی قوانین بنانے کی اجازت نہیں۔ کینٹنز کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ہر کینٹن مزید ذیلی اضلاع میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر ضلع میں کمیون اور میونسپلٹی ہوتی ہے۔ کینٹنز کی اقسام: عوامی اسمبلی والے کینٹنز اور نمائندہ کینٹنز۔ عوامی اسمبلی والے کینٹن سوئٹزرلینڈ میں مذکورہ بالا کینٹن بہت قدیم تاریخ کے حامل ہیں۔ ان کا وجود 500 سال پرانا ہے۔ موجودہ کینٹن صرف 5 کینٹن ایسے ہیں جہاں پر عوامی اسمبلی کا وجود ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں عوامی اسمبلی کو لینڈس ڈی میڈ کہتے ہیں۔ سال میں ایک بار تمام رائے دہندگان مذکورہ کینٹن میں ایک متعینہ جگہ پر حاضر ہوتے ہیں اور ملکی معاملات پر پالیسی سازی اور قانون سازی میں براہ راست شمولیت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ملک کا سالانہ بجٹ بھی تشکیل پاتا ہے۔ نمائندہ کینٹن۔ سوئٹزرلینڈ میں اکثر کینٹنز میں نمائندہ حکومت قائم ہے۔ ہر کینٹن میں رائے دہندگان قانون ساز اسمبلیوں کو براہ راست طریقہ انتخاب سے تقریباً 4 سال کے لیے منتخب کرتی ہیں۔ بعض کینٹنز میں یہ قانون ساز اسمبلیاں 3 سال کے لیے منتخب ہوتی ہیں۔ ان قانون ساز اسمبلیوں کو سوئٹزرلینڈ میں
کینٹونل کونسلز کہتے ہیں۔ یہ کونسلیں ہر کینٹن کے تمام مالیاتی امور پر قانون سازی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام انتظامی امور کی نگرانی بھی اسی کونسل کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن تمام انتظامی امور کے عملی نفاذ کی ذمہ داری ایک انتظامی کونسل کے حوالے ہوتی ہے۔ اس انتظامی کونسل کے اراکین کی تعداد 5 سے لے کر 11 تک ہوتی ہے۔ ریفرنڈم اور حق ہدایت کا اختیار تمام کینٹنز کی عوام کو حاصل ہے، حتیٰ کہ مرکز پر بھی براہ راست قانون سازی کے مذکورہ اختیارات متعارف کروائے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ براہ راست قانون سازی سے کیا مراد ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں بلا واسطہ قانون سازی کس طرح نافذ العمل ہے، نیز اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ اور اگلا اسی کے طرح کا سوال، سوئٹزرلینڈ میں براہ راست قانون سازی پر عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے؟ براہ راست قانون سازی، براہ راست جمہوریت براہ راست قانون سازی کی عملی شکل پوری دنیا میں سوئٹزرلینڈ میں ہی دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پر رائے دہندگان صرف اور صرف اسمبلی کے نمائندوں کا ہی انتخاب نہیں کرتے، بلکہ مرکز اور وفاقی اکائیوں میں قانون سازی کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ قانون سازی براہ راست طریقے سے کرتے ہیں۔ بعض کینٹنز میں تو عوام ایک جگہ مقررہ وقت پر جمع ہو جاتی ہے اور مختلف امور پر پالیسی سازی اور قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ملک کی اکثر کینٹنز میں عوام براہ راست قانون سازی میں 2 طرح سے حصہ لیتے ہیں: ریفرینڈم یا استصواب رائے کے ذریعے، اور حق ہدایت۔ استصواب رائے ریفرینڈم عوام کے اس فیصلے کو کہتے ہیں جس میں وہ مقننہ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو منظور کرتے ہیں یا پھر اس سے مسترد کر دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں استصواب رائے یا ریفرینڈم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ملک میں قانون سازی کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے ریفرینڈم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ریفرینڈم 2 طرح کا ہوتا ہے: اختیاری ریفرینڈم، وفاقی اسمبلی جو قوانین تشکیل دیتی ہے وہ ان کو نافذ کروانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اگر 30,000 عوامی باشندے یا 8 کینٹنز تحریری طور پر کسی قانون کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہہ دیں تو وفاقی اسمبلی کو ریفرینڈم کروانا پڑتا ہے۔ ایسے ریفرینڈم کو اختیاری ریفرینڈم کہتے ہیں۔ اختیاری ریفرینڈم میں صرف قوانین کو منظور یا نامنظور کرنے پر ہی استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے معاہدات کو جن کو قائم ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کو بھی اختیاری ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لازمی ریفرینڈم، وفاقی اسمبلی جو بھی قوانین بناتی ہے، اگر ان قوانین میں ترمیم کا جواز پیدا ہوتا ہے تو وفاقی اسمبلی ہر قسم کی دستوری ترمیم پر استصواب رائے کروانے کی پابند ہے۔ اس استصواب رائے کو حتمی فیصلے کی حیثیت حاصل ہے اور ایسے استصواب کو لازمی استصواب رائے کہتے ہیں۔ صرف مرکزی دستور میں ترمیم کے لیے ہی لازمی استصواب رائے ضروری نہیں، بلکہ کینٹنز کے لیے بھی لازمی ہے کہ اختیاری استصواب رائے کروانا ضروری ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اکثر و بیشتر لازمی استصواب رائے سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ لازمی استصواب رائے کو اختیاری استصواب رائے پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سے پوری عوام کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قانون کو صحیح معنوں میں عوامی پسندیدگی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ قانون اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی پابندی بھی عوام میں زیادہ کی جاتی ہے۔ بہرحال سوئٹزرلینڈ میں استصواب رائے عوام کا وہ اختیار ہے جس کو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کرنے یا منظور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ اختیار منفی نوعیت کا حامل ہے تو شاید اتنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اگر مقننہ کوئی قانون عوامی فائدے اور سہولت کے لیے بناتی ہے تو عوام کیونکہ اسے رد کر سکتے ہیں، اور قانون عوامی امنگوں کے خلاف ہے تو پھر ایسے قانون کو رد کرنا عوام کا بنیادی حق ہے۔ حق ہدایت عوام کا وہ اختیار ہے کہ جس کے تحت عوام اگر کوئی قانون اپنی اجتماعی مفاد کی خاطر آئین میں شامل کرنا چاہیں تو وہ ایک مسودہ ترتیب دے کر مرکزی مقننہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس اختیار کو حق ہدایت کہا جاتا ہے اور اسے عوام کا مثبت اختیار بھی کہا جاتا ہے۔ جس ملک میں بھی حق ہدایت کا اختیار عوام کو دیا گیا ہے، وہاں پر رائے دہندگان کی ایک مخصوص تعداد تحریری طور پر
حق ہدایت کی تحریک چلانے کے لیے کہتی ہے اور حکومت کو اپنے مسودے کی منظوری کے لیے استصواب کروانے پر مجبور کرتی ہے۔ حق ہدایت کی بھی دو صورتیں ہیں جو درج ذیل ہیں۔ منضبط حق ہدایت، منضبط حق ہدایت میں اگر 5000 رائے دہندگان تحریری طور پر مسودہ قانون مرکزی مقننہ کے سامنے پیش کر دے تو ایسی منظم صورت حال میں مرکزی مقننہ اس پر استصواب رائے کروانے پر مجبور ہوتی ہے۔ غیر منضبط حق ہدایت، غیر منضبط حق ہدایت میں 5000 رائے دہندگان کسی قانون کو آئین کا حصہ بنوانے کے لیے وفاقی مقننہ کو تجویز پیش کرتے ہیں۔ مرکزی یا وفاقی مقننہ اس تجویز کو اس تحریر کا مسودہ خود تیار کرواتی ہے، پھر اس پر عوامی ریفرینڈم کا انعقاد کرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں رائے دہندگان وفاقی آئین میں ترمیم کے لیے بھی منضبط اور غیر منضبط حق ہدایت کے طریقے کو اپنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر 50,000 رائے دہندگان وفاقی آئین میں مکمل ترمیم کا مطالبہ کر دیں اور وفاقی اسمبلی کے اگر دونوں ایوان اس سے اتفاق نہ کریں تو وفاقی اسمبلی کو ختم کر کے انتخابات نئے سرے سے کروائے جاتے ہیں۔ نئی وفاقی اسمبلی اس دستوری ترمیم کا مسودہ تیار کر کے ریفرینڈم کرواتی ہے اور تمام وفاقی اکائیاں یعنی کینٹنز کی رائے لی جاتی ہے۔ ان کی حمایت کی صورت میں دستور میں مکمل ترمیم کر دی جاتی ہے۔ بلا واسطہ جمہوریت یا براہ راست قانون سازی کے فوائد۔ بلا واسطہ جمہوریت یا براہ راست قانون سازی سوئٹزرلینڈ کے سیاسی نظام میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عوام قانون سازی کے لیے تیسرے ایوان کی حیثیت رکھتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ بلا واسطہ یا براہ راست قانون سازی کے فوائد درج ذیل ہیں۔ عوامی امنگوں کی ترجمان۔ بلا واسطہ قانون سازی چونکہ عوامی امنگوں اور خواہشات کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے عوام اس پر اپنی خواہش سے عمل کرتے ہیں اور آئینی قوانین کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ عوام کی اپنی آراء پر تشکیل ہوئے ہوتے ہیں۔ آمریت کا خاتمہ۔ دوسرا فائدہ بلا واسطہ قانون سازی کا یہ ہے کہ اس طرح وفاقی مقننہ کسی طور پر آمرانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو عوامی ریفرینڈم کے ذریعے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ عوامی شراکت داری۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ عوام کی سیاسی نظام میں شرکت بڑھ جاتی ہے۔ عوام اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتی ہے اور ملک کی پالیسیوں پر کڑی نگاہ رکھتی ہے۔ اس طرح وہ ملک کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے خود عملی طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ متحرک آئین۔ عوامی ریفرینڈم اور حق ہدایت ایسے اختیارات ہیں جن کے ذریعے اگر کبھی وفاقی اسمبلی میں جمود طاری ہو تو تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ اس طرح وفاقی آئین بھی جامد نہیں ہو پاتا بلکہ متحرک اور زندہ رہتا ہے۔ بلا واسطہ قانون سازی کی خامیاں۔ بلا واسطہ قانون سازی کے جہاں پر فوائد اور خوبیاں ہیں وہاں پر ان کی مندرجہ ذیل خامیاں بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ غیر ذمہ داری کا فروغ۔ بلا واسطہ قانون سازی کا طریقہ وفاقی مقننہ میں غیر ذمہ داری کے رجحان کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ارکان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کو عوام ریفرینڈم کے ذریعے رد بھی کر سکتی ہے، اس لیے وہ قانون سازی کرتے وقت زیادہ ذمہ داری سے کام نہیں لیتے۔ رائے دہی میں کمی ہونا۔ سوئٹزرلینڈ میں بلا واسطہ قانون سازی کے طریقے نے وہاں کی سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، جس کی وجہ سے جب کسی دستوری ترمیم پر ریفرینڈم کروایا جاتا ہے تو بہت کم رائے دہندگان ووٹ دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا صرف اپنی سستی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں کی زیادتی بھی اس کی سستی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح اکثر رائے دہندگان کے ووٹ کے بغیر ہی بعض اوقات آئین میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔ اس طرح اقلیت کے فیصلوں کو اکثریت کا فیصلہ سمجھ لیا جاتا ہے، جو کہ جمہوری تقاضوں کے منافی ہے۔ دانشمند طبقے کا استحصال۔ بلا واسطہ قانون سازی کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وفاقی اسمبلی جس میں قابل تجربہ کار اور ماہر قانونی افراد کی بہتات ہوتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور عوام جن میں نہ تو دانشمند افراد کی کثرت ہوتی ہے اور نہ ہی آئینی ماہرین کی، وہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کو رد کر کے حق ہدایت کے ذریعے اپنے قوانین متعارف کروا سکتے ہیں۔
سیاسی عدم استحکام، بلا واسطہ قانون سازی ملک میں سیاسی عدم استحکام کا بھی باعث بنتی ہے، کیونکہ اگر کوئی آئین میں ترمیم کا بل عوامی اکثریت سے پیش کر دے اور وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان اس سے اتفاق نہ کریں تو پھر قومی کونسل اور وفاقی کونسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو فروغ ملتا ہے۔ ناپائیدار منصوبہ بندی، وفاقی عملہ کے غیر متوقع انجام کی وجہ سے تمام سیاسی منصوبے اور پالیسیاں اپنی تکمیل کو پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں حکومتی سطح پر عجیب قسم کی الجھن اور بیزاری بڑھ جاتی ہے۔ خزانے پر بوجھ، بلا واسطہ قانون سازی کے تحت سیاسی عدم استحکام سے انتخابات کے بار بار انعقاد کی وجہ سے ملکی خزانے پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ محاصل، سوئٹزرلینڈ میں بلا واسطہ قانون سازی کا طریقہ پوری دنیا میں دلچسپی کا باعث ہے، بلکہ بعض یورپی ممالک میں بلا واسطہ قانون سازی کے طریقے کو بہت زیادہ سراہا گیا اور کچھ ملکوں نے تو اس طریقہ قانون سازی کو اپنے ملک میں بھی متعارف کروانے کی تجاویز پیش کی۔ اس پر کافی بحث و تمہیس ہوئی، لیکن آخر کار یورپی ممالک نے اس طریقہ قانون سازی کو اپنے ملک کے لیے سازگار نہ سمجھتے ہوئے تمام تجاویز کو پس پشت ڈال دیا۔ سوئٹزرلینڈ دنیا میں ایسا ملک ہے جس میں بنیادی طور پر 4 ملکوں کی نسلیں اور ثقافت آباد ہے۔ اس کے علاوہ 4 ملکوں کی زبانوں کو بھی سرکاری درجہ دیا گیا ہے۔ اٹلی، فرانس، جرمنی اور آسٹریلیا کے باشندے سوئٹزرلینڈ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے ایسی مخلوط ثقافت کے حامل ملک میں کسی ایسے سیاسی نظام کی ضرورت تھی جس سے تمام نسلیں اور ثقافتیں مطمئن ہوں۔ پس سوئٹزرلینڈ کے آئین سازوں نے عوامی امنگوں اور خواہشات کو سب سے افضل گردانتے ہوئے انہیں براہ راست قانون سازی کے عمل میں شامل کیا اور جمہوریت کا ایک ایسا نظام دیا جس میں عوام کی شراکت عملی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دراصل جمہوریت ایک مشکل ترین طرز حکومت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت حکومتی کارندوں کی بجائے عوام سے بہت سی ذمہ داریوں کی متقاضی ہے۔ جس ملک کے عوام جمہوریت کے بنیادی تقاضوں یعنی سیاسی بیداری، بنیادی حقوق و فرائض کا جاننا اور حکومتی پالیسیوں پر کڑی نظر رکھنا وغیرہ کو پوری کرتے ہیں، وہاں پر عوامی امنگوں اور خواہشات کی تکمیل سیاسی نظام کے لیے آسان ہوتی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں لوگ کافی حد تک جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں پر عوام اپنی حکومتوں اور سیاسی نظاموں سے خوش ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں عوام جمہوریت کے بنیادی تقاضوں کو نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ ملکی پالیسی سازی اور قانون سازی میں براہ راست شرکت بڑی گرمجوشی سے کرتے ہیں، جس سے ملک کی وفاقی مقننہ اور انتظامیہ ہر وقت چاق و چوبند رہتی ہے۔ عوام بھی اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ مخلوط ثقافت کے باوجود عوام اتحاد اور یکجہتی سے رہتی اور اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی جارحیت پسند طاقتوں کو جارحانہ عزائم سے باز رکھے ہوئے۔ پس سوئٹزرلینڈ کے مخصوص جغرافیائی حالات اور مخلوط ثقافت نے وہاں پر ایک ایسے سیاسی نظام کو جنم دیا ہے جو شاید دنیا کے کسی اور ملک میں جوں کا توں نافذ کرنا محال ہو۔ بلا واسطہ قانون سازی نے سوئٹزرلینڈ میں براہ راست یا بلا واسطہ جمہوریت کو قائم کیا ہے، کیونکہ بلا واسطہ جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ عوام براہ راست حکومتی پالیسیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا واسطہ جمہوریت کو جس طرح سے سوئٹزرلینڈ کے سیاسی نظام نے اپنے اندر جگہ دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ریفرنڈم اور حق ہدایت، سوئٹزرلینڈ کی عوام کے پاس بلا واسطہ جمہوریت کے 2 ٹھوس ہتھیار ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس جو ہم نے الحمدللہ ہم نے یہ باب نمبر 3 بھی پڑھ لیا اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد آخری باب جو ہے وہ رہ گیا ہے اس نصاب کا، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔